یہ حدیث آج نہیں لکھی گئی، آج کسی نے صحیح بخاری میں نہیں لکھی. یہ حدیث جب بخاری شریف لکھی گئی تھی تبھی بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھ دی تھی، اور ایک بار نہیں، یہ کئی بار بخاری شریف میں موجود ہے. لہذا اگر اس حدیث کا یہی مصداق ہوتا جو یہ تو وہ 5 احادیث اور آثار تھے جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باجماعت 20 رکعت تراویح پڑھانے کا ثبوت ہمیں ملتا ہے، اور یہ حدیث صحیح اور قوی درجے کی ہیں. بڑے بڑے ائمہ جرح و تعدیل نے اس کی تصحیح و توثیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا عنوان ہے نماز تراویح کی رکعات، یعنی رمضان المبارک میں جو نماز تراویح ادا کی جاتی ہے اس میں کتنی رکعات ادا کرنا ثابت ہے، منقول ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے. ناظرین کرام، یہ مسئلہ آج کے دور میں انتہائی شدید نوعیت کا اختلافی مسئلہ بن چکا ہے. اس میں مناظرانہ بحثیں اور اس میں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. وہ یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، وہ آپ کو دیگر مقامات پہ بھی نظر آتا ہوگا. ہمارا مطمع نظر نہ مناظرانہ بحث ہے، نہ آپس میں کوئی ضد و عناد ہے. کچھ بنیادی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، مختصر انداز میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں. کیا ہمارے دلائل ہیں اور کیا ہمارا موقف ہے اس بارے میں. تو دیکھیں ناظرین کرام، یہ مسئلہ آج کے دور میں اختلافی نوعیت اختیار کر گیا ہے، ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا دور ہو، تابعین کا دور ہو، یا اس کے بعد گزری ہوئی 11 سے 12 صدیاں ہوں، آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اس میں آپ کتابوں کو دیکھ لیں، حدیث کی کتاب ذخیرے کو دیکھ لیں، ہمیں اس نوعیت کا کوئی اختلاف وہاں پہ موجود نظر نہیں آتا. امام شافعی رحمہ اللہ نے ترمذی میں، علامہ شامی نے شامیہ میں، اور بھی دیگر بہت سے حضرات نے فقہا ہوں یا محدثین اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ شرقاً و غرباً، حجاز ہو یا مصر ہو یا دیگر کوئی بھی عراق ہو، بغداد ہو، مکہ ہو، کوفہ ہو، ہر جگہ پہ ہمیں نماز تراویح 20 رکعت پڑھتے ہوئے ہی نظر آئے ہیں. صحابہ کرام کے دور سے لے کے آج سے 1 صدی قبل تک اس مسئلے میں کوئی آٹ کا اختلاف موجود نہیں تھا. لیکن ہمارا مطمع نظر کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہم مختصر انداز میں کیا دلائل ہیں اس 20 رکعت کے. پہلے میں آپ کے سامنے وہ عرض کر دوں گا، پھر چند مختصر سی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں گی. اس ذیل میں بے شمار احادیث اور دلائل کتابوں میں موجود ہیں. پہلے میں آپ کے سامنے ان میں سے 5 احادیث پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو کچھ بنیادی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. سب سے پہلی روایت ناظرین کرام آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہی ہوگی، آپ ملاحظہ کر لیں. یزید بن خصیفہ رحمہ اللہ سے امام مالک رحمہ اللہ کے طریق سے یہ روایت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اور امام شوکانی نے نیل الاوطار میں موطا امام مالک کے حوالے سے نقل کی ہے. وروى مالک من طریق یزید بن خصیفہ عن سائب ابن یزید 20 رکعتاً. امام مالک رحمہ اللہ نے یزید بن خصیفہ رحمہ اللہ کے طریق سے سائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ عہد فاروقی میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھیں. فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد 4 صفحہ 253. حضرت یزید بن خصیفہ رحمہ اللہ جلیل القدر ثقہ تابعی ہیں. امام احمد، امام نسائی اور دیگر بہت سے جرح و تعدیل کے ائمہ ہیں، انہوں نے ان کی تعدیل کی ہے، ان کو ثقہ قرار دیا ہے. امام مالک ان یزید بن خصیفہ ان سائب بن یزید، یہ جو 3 حضرات ہیں، امام مالک، یزید بن خصیفہ رحمہ اللہ اور اس کے بعد سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 حضرات کی یہ سند صحیح بخاری میں بھی بعینی اسی طرح موجود ہے. یعنی اس کو گولڈن چین کا نام بعض حضرات کے بقول دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بخاری شریف میں یہی سند انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے. جیسے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن یزید بن خصیفہ ان سائب بن یزید حدثہ انہ سمع سفیان بن. ہماری دوسری دلیل سنن الکبریٰ للبیہقی میں موجود حدیث ہے، ملاحظہ فرمائیں. عن یزید بن خصیفہ عن سائب بن یزید قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ في شهر رمضان ب20 ركعة. قال وكانوا يقرؤون بالمئين وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ من شدة القيام. یزید بن خصیفہ رحمہ اللہ حضرت سائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں لوگ ماہ رمضان میں 20 رکعت پڑھا کرتے تھے. راوی کا بیان ہے کہ مئین صورتیں پڑھتے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں شدت قیام کی وجہ سے اپنے لاٹھیوں پر ٹیک لگاتے. السنن الکبریٰ للبیہقی جلد 2 صفحہ 499.
اس روایت کی جو سنن الکبریٰ للبیہقی کی روایت ہے، اس کی سند کو امام نووی رحمہ اللہ نے، امام عراقی رحمہ اللہ نے، حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، نصب الرایہ جلد 2 صفحہ 154 پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں آپ۔ ہماری تیسری دلیل امام بہقی رحمہ اللہ کی ایک دوسری کتاب معرفت السنن والآثار میں موجود روایت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال كنا نقوم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ب20 ركعة والوتر انتهى۔ قال النووي في الخلاصة اسناده صحيح۔ محمد بن جعفر یزید بن خصیفہ سے اور وہ سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعات اور وتر پڑھا کرتے تھے، اور اس کی سند کو امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، معرفت السنن والآثار للبیہقی جلد 4 باب صلاۃ التطوع وقیام شہر رمضان۔ اس روایت کی سند کو امام نووی رحمہ اللہ نے خلاصہ میں، اور علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ نے شرح منہاج میں، اور علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے شرح موطا میں صحیح قرار دیا ہے۔ ہماری چوتھی دلیل موطا مالک میں موجود ایک مرسل حدیث ہے، پہلے آپ وہ ملاحظہ فرما لیں۔ حدثنی عن مالک عن یزید بن رومان انہ قال کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی رمضان ب23 رکعۃ۔ حضرت یزید بن رومان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 23 رکعت یعنی 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر ادا کرتے تھے۔ موطا مالک جلد 2 کتاب الصلاۃ باب ما جاء فی قیام رمضان۔ نیز یہ حدیث سنن الکبریٰ للبیہقی میں بھی موجود ہے۔ موطا مالک کی روایت ناظرین کرام مرسل ہے، اسے بعض حضرات نے اپنی لاعلمی کی بنیاد پہ منقطع قرار دیا ہے، لیکن یہ منقطع نہیں ہے۔ منقطع وہ روایت ہوتی ہے جس کے بیچ سے کوئی تابعی تبع تابعی کوئی راوی ساقط ہوا، وہ اس کے بیچ سے کوئی راوی ساقط نہیں ہے، اس میں بلکہ یزید بن رومان رحمہ اللہ اپنے طور پر ایک روایت کو بیان کر رہے ہیں، لہذا یہ مرسل ہے کیونکہ وہ صحابی نہیں ہے یزید بن رومان، لیکن یہ منقطع نہیں ہے، لہذا اس معاملے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جیسے کہ انہی حضرات نے محمد بن یوسف رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے صاحب ابن یزید سے اسی بارے میں، جس میں 11 رکعت کا ذکر ہے، تو اس میں محمد بن یوسف رحمہ اللہ کو صاحب ابن یزید کا بیٹا قرار دے دیا ہے، جبکہ محمد بن یوسف رحمہ اللہ صاحب ابن یزید کے نواسے ہیں، صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نانا ہیں، لہذا اس معاملے میں احتیاط کر لی جائے اور پہلے ایک نظر مطالعہ کر لیا جائے کہ کتابوں میں اس بارے میں کیا موجود ہے۔ تو یہ روایت ناظرین کرام مرسل ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے موطا مالک میں ذکر کی ہے۔ امام مالک کا اپنا عمل بھی اس روایت کے مطابق تھا کہ وہ 20 رکعت تراویح پڑھنے کے قائل تھے، بلکہ بعض روایت سے تو پتہ چلتا ہے وہ 36 رکعت کے قائل تھے، لہذا امام مالک رحمہ اللہ کا عمل بھی اس مرسل حدیث کے مطابق تھا۔ تو ناظرین کرام یہ روایت مرسل ہے اور موطا مالک میں موجود مراسیل کو حجت قرار دیا گیا ہے۔ نیز یزید بن رومان رحمہ اللہ کے موطا مالک کے اس مرسل کو فقہ مالکی کے مشہور امام علامہ ابن عبد البر اندلسی نے اپنی کتاب میں، نیز فقہ حنبلی کے مشہور امام علامہ موفق الدین ابن القدامہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں، اور اسی طرح فقہ حنبلی کے دوسرے امام شمس الدین عبد الرحمن ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ نے، اور کمال الدین محمد بن عبد الوہاب السویسی المعروف بابن الحمام رحمہ اللہ جو فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں صحیح قرار دیا ہے، اس اثر کو لیا ہے اور اس سے 20 رکعت تراویح کو ثابت کیا ہے اس مرسل حدیث سے۔ ہماری پانچویں دلیل مسند ابن الجعد میں موجود جو علی ابن الجعد رحمہ اللہ کی کتاب ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہے۔ مسند ابن الجعد میں موجود وہ حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ عن یزید بن خصیفہ عن السائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كانوا يقومون على عهد عمر في شهر رمضان ب20 ركعة وإن كانوا ليقرؤون بالمئين من القرآن۔ حضرت صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رمضان شریف کے مہینے میں 20 رکعات تراویح پابندی سے پڑھتے اور قرآن مجید کی 200 آیات پڑھتے تھے۔ مسند ابن الجعد جلد 1 صفحہ 413۔ تو ناظرین کرام یہ تو وہ 5 احادیث اور آثار تھے جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باجماعت 20 رکعت تراویح پڑھانے کا ثبوت ہمیں ملتا ہے، اور یہ حدیث صحیح اور قوی درجے کی ہیں۔ بڑے بڑے ائمہ جرح و تعدیل نے اس کی تصحیح و توثیق کی ہے، کچھ کا میں نے ذکر کر بھی دیا، اور باقی کی تفصیلات آپ کو کتابوں میں دستیاب مل سکتی ہیں کہ یہ پانچوں کی پانچوں روایات جس سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تراویح کا 20 رکعت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اب یہاں چند بنیادی باتیں ناظرین کرام میں نے آپ کو شروع میں بھی ذکر کیا تھا، اگرچہ ویڈیو تھوڑی طویل ہو جائے گی لیکن آپ نے وہ باتیں غور سے سننی ہے، سمجھنی ہے، تو یہ پورا مسئلہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے
کہ یہ جو میں نے پانچوں روایتیں ذکر کی، چونکہ اس میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت باجماعت تراویح ہونے کا ثبوت ملتا ہے، تو کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی رکعت پڑھی تھیں یا 20 رکعت پڑھی تھیں؟ کسی روایت میں اس کا ذکر ہے یا نہیں؟ تو اس بات پہ ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ تو دیکھیں ناظرین کرام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح درجے میں صحیح سند کے ساتھ ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے، منقول نہیں ہے کہ جس میں ذکر ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 راتوں میں جو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تراویح پڑھی گئی اس میں کتنی رکعت پڑھی تھی، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام عام معمول میں کتنی رکعت پڑھتے تھے، صحیح سند کے ساتھ کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ لیکن اگر منقول ہونے میں اور ثابت ہونے میں فرق ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ضرور ہے، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن منقول نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ۔ ایک ضعیف سند کی ایک حدیث ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ اور معجم الکبیر للطبرانی دونوں ہماری حدیث کی معتبر کتابیں ہیں، ان میں ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی موجود ہے، لیکن وہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے وہ حدیث ذکر کر دیتا ہوں، اس کے بعد ہم اس پہ کلام کرتے ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں 20 رکعتیں پڑھتے اور وطر پڑھتے۔ مصنف ابن شیبہ جلد 5 صفحہ 225، کتاب الصلاۃ کم یصلی فی رمضان من رکعۃ۔ اس کا عنوان بھی امام ابن ابی شیبہ نے یہی بانا ہے کہ رمضان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنی رکعت پڑھتے تھے، تو 20 رکعت الگ پڑھتے تھے اور 3 رکعت وطر الگ پڑھتے تھے۔ تو ناظرین کرام، یہ حدیث مصنف ابن شیبہ اور معجم الکبیر للطبرانی میں موجود ہے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 20 رکعت پڑھنا ثابت ہے، میں نے بتایا، لیکن البتہ سند کے حساب سے یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن یہ حدیث پھر بھی حسن اور قوی ہے، اس کی تصحیح کی گئی ہے، اس کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ اجماع امت اور تعامل صحابہ و تابعین اس حدیث کے مطابق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جماعت جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی مصداق ہے، اس جماعت نے اس حدیث کے مطابق، تابعین عظام نے، اور اجماع امت ہے اس عمل پہ کہ 20 رکعت تراویح ہی پڑھتے ہیں جماہیر، تو اس سے یہ حدیث صحیح ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اس حدیث کے مطابق جب تعامل و توارث آ گیا، تواتر طبقہ بھی ہے، تواتر عملی بھی ہے اس حدیث کے مطابق، تو اس سے یہ ائمہ مجتہدین اور فقہاء نے فرمایا ہے کہ اس حدیث کو ہم صحیح قرار دیں گے، اگرچہ اس سند کے حساب سے ضعیف ہے، لیکن اس پہ امت کا عمل اب موجود ہے۔ تو ایک تو یہ حدیث اس اعتبار سے تعامل کے حساب سے بھی صحیح ہوگی، دوسرا یہ حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 رکعت پڑھنا اس اعتبار سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے 20 رکعت تراویح باجماعت ادا کی ہے۔ سن 14 ہجری میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو امام القراء تھے، امام مقرر کیا صحابہ کا، اور وہ سن 19 ہجری تک حیات رہے، 5 سال حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے بعد دیگر جو بھی صحابہ امامت کرتے رہے، انہوں نے 20 رکعت تراویح ہی مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں پڑھی ہے۔ تمام روایات و آثار سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ تو اگر تراویح کی رکعت 8 ہوتی یا کوئی اور عدد ہوتا تو کوئی نہ کوئی صحابی، کوئی نہ کوئی تابعی تو نکیر کرتا کہ بھائی یہ آپ کیوں 20 رکعت پڑھ رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 8 رکعت کا حکم فرمایا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو 8 پڑھتے تھے، بخاری کی حدیث ہے، فلاں فلاں، لیکن کسی روایت میں، کسی اثر میں، کسی صحابی، کسی تابعی سے یہ منقول نہیں ہے کہ اس نے کوئی نکیر کی ہو، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا ہو یا کسی صحابی کو روکا ہو کہ 20 رکعت تراویح نہیں پڑھنی۔ جب سب نے باجماع امت، بتعامل صحابہ، بتعامل تابعین 20 رکعت تراویح پڑھی گئی ہے، تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کو راتیں یاد تھیں کہ 3 راتیں پڑھی گئیں جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو ان کو رکعتیں ہم سے اچھی درجے میں معلوم تھی کہ 20 رکعتیں ہی پڑھنی ہیں۔ جب ان کو راتیں معلوم تھیں، میں نے بتایا صحیح حدیث سے بخاری شریف میں موجود ہے کہ 3 راتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تراویح پڑھی، جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو ذکر بھی کی تھی کہ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا خشیت یکتب علیکم، مجھے ڈر ہے کہ فرض نہ ہو جائے۔ جب 3 راتوں کا ذکر صحابہ کو تھا تو رکعتوں کا ذکر بدرجہ اولا، بدرجہ احسن تھا۔ البتہ یہاں یہ ایک وہم لوگوں کے دلوں میں، عوام کے دل میں ڈال دیا گیا ہے کہ گویا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے رکعتیں 8 تھیں پہلے آپ علیہ السلام کی، پھر انہوں نے 20 کر دی۔ ایسا نہیں ہے ناظرین کرام،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف گھر سے مسجد میں لائے تھے تراویح کو. تراویح گھر میں ہوتی تھی، کیوں؟ کیونکہ وہ ڈر تھا فرض ہونے کا، وہ ڈر ختم ہو گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے خود منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اب یہ ڈر ختم ہو گیا کہ فرض ہوگی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اب وہی نہیں آ سکتی، اب نماز تراویح فرض نہیں ہو سکتی. جب نہیں ہو سکتی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب جو ہے ہم تراویح کو مسجد میں پڑھیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف یہ کام کیا ہے ناظرین کرام، مسجد سے گھر سے مسجد میں لائے تراویح کو. باقی اس کے علاوہ وہ رکعتیں کتنی تھیں وہ انہوں نے اس میں کوئی عمل دخل قرار نہیں دیا ہے، کوئی عمل دخل نہیں کیا. وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو پڑھتے تھے وہی پڑھا. تو میں نے بتایا، دیکھیں یہ 2-3 باتیں ہیں اس سے متعلق جو آپ کو ذہن نشین رکھنی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 رکعتیں پڑھی تھیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ضعیف حدیث جو سندن ضعیف ہے لیکن مجموعی حساب سے وہ صحیح اور حسن قرار دی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے مطابق تعامل صحابہ ہے، توارث صحابہ ہے، تواتر عملی ہے، تواتر طبقہ ہے، طبقہ در طبقہ 20 رکعت ہی پڑھتے ہوئے آ رہی ہے امت. تو ان اعتبار سے وہ حدیث بھی صحیح قرار دے دی گئی. باقی حدیث ثابت بھی ہے، کیوں؟ کیونکہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ حدیث ثابت ہے. صحابہ کے عمل سے اگر کوئی نکیر کرتا، اگر کوئی 8 رکعت پڑھی گئی ہوتی پہلے تو کوئی نہ کوئی صحابی ضرور اس پہ نکیر کرتا کہ بھائی یہ 20 رکعت پڑھنا صحیح نہیں ہے، یہ تو غلط ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے خلاف کر دو. لیکن میں نے بتایا ضعیف سے ضعیف اثر سے بھی یہ بات ثابت نہیں کی جا سکتی کہ کسی نے حضرت ابی بن کعب پہ نکیر کی ہو، کسی نے کسی صحابی یا تابعی پہ نکیر کی ہو کہ یہ 20 رکعت پڑھنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہے. تو یہ ہوگی ناظرین کرام ایک بات کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی سند کے حساب سے ضعیف حدیث لیکن مجموعی اعتبار سے صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. صحابہ کے عمل کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ صحابہ نے جب راتیں متعین کی تھی تو رکعتیں بھی انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی لے کے متعین کی تھی. تو اس اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی 20 رکعت تراویح پڑھنا ثابت ہوتا ہے. دوسری بات یہاں یہ ذہن نشین ہے ناظرین کرام کہ اگر کوئی آپ سے یہ بولے کہ تراویح کی 20 رکعت سے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح حدیث لے کر آؤ، بخاری شریف میں موجود حدیث لاؤ تب ہم مانیں گے کہ 20 رکعت ہے، تو آپ اس سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ تراویح کے معاملے میں صرف تراویح کی رکعت کا ہی تو مسئلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی 3 سے 4 مسئلے اور ہیں جو صحابہ سے ہی ثابت ہیں. پورا قرآن کریم ختم کرنا، پورے مہینے تراویح پڑھنا، ہر مسجد میں تراویح پڑھنا، امام کے پیچھے تراویح پڑھنا، یہ 4 باتیں ناظرین کرام. پورا قرآن ختم کرنا، ہر مسجد میں پڑھنا، پورے مہینے پڑھنا اور امام کے پیچھے پڑھنا، یہ چاروں چیزیں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کے عمل سے ہی ثابت ہوتی ہیں. یہ مسنون قرار دی گئی ہیں خلفائے الراشدین المہدیین کی سنت کی وجہ سے، ان کے عمل کی وجہ سے، ان کے توارث و تواتر کی وجہ سے ہی یہ قرار دیا گیا ہے کہ یہ چاروں چیزیں بھی سنت ہیں. پورے رمضان قرآن کریم کو پڑھنا، تراویح کو پڑھنا اور ہر مسجد میں پڑھنا، امام کے پیچھے پڑھنا، یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی سنت قرار دی گئی ہیں. آپ ہمیں یہ چیزیں بخاری شریف میں موجود دکھا دیں. اگر وہ موجود نہیں ہے اور وہ صحابہ کرام سے ہی ثابت ہوتی ہیں، وہ اجماع امت سے ہی ثابت ہوتی ہے، تو تراویح کی 20 رکعت بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت سے ثابت ہوگی. ما رآہ المسلمون حسنا کے تحت اس کو امت نے لیا ہے. لہذا ثابت ہوا کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے ہر مسلمان پر، کیونکہ وہ عمل جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ کے صحابہ خلفائے راشدین نے بلا ترک مواظبت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کیا ہو، کبھی ترک نہیں کیا ہو، وہ سنت مؤکدہ قرار دیا جاتا ہے. اور 20 رکعت تراویح باجماع صحابہ سب نے پڑھی ہے اور بلا ترک پڑھی ہے. لہذا یہ ایک عام مسلمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے سنت مؤکدہ قرار دی جائے گی. یہ خلفائے راشدین المہدیین کی سنت مؤکدہ ہے. تیسری بات یہ سمجھیں ناظرین کرام کہ جو حضرات 20 رکعت کے قائل نہیں ہیں، 8 رکعت کے قائل ہیں، ان کی کیا دلیل ہے اور اس کا کیا مصداق ہے، اس کی کیا وضاحت ہے. تو دیکھیں ان کی دلیل جو سب سے زیادہ وہ حضرات ذکر کرتے ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے. اس میں یہ ذکر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان میں قیام اللیل کی 11 رکعتیں ادا کرتے تھے. رمضان اور غیر رمضان میں قیام اللیل کی 11 رکعتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ادا کرتے تھے. اس روایت سے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 رکعتیں اس میں وتر کی تھیں، باقی 8 رکعتیں غیر رمضان میں تہجد کی ہوتی تھیں، رمضان میں تراویح کی ہوتی تھی. تو لہذا ثابت ہو کہ تراویح کی 8 رکعت ہیں. اس حدیث کو
اور ان کے استدلال کو سمجھنے سے پہلے ایک بات اور ہے، وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ وطر، تہجد اور تراویح یہ تینوں ایک ہی چیز کے نام ہے، تینوں قیام اللیل ہیں، روایات میں تینوں کو ایک ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ تراویح کا فرق یہ بعد میں لوگوں نے کیا ہے، ورنہ احادیث میں جو صحابہ کرام روایت بیان کرتے تھے اس میں تینوں سے مراد ایک ہی ہوتا تھا، وہ قیام اللیل ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے دیکھیں 11 رکعت کی وہ کیا تشریح کر رہے ہیں کہ 3 تو وطر کی ہوگی، قیام اللیل کے نام سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، لیکن اس کو میں سے 3 سے وطر مراد لے رہے ہیں، 8 سے رمضان میں تراویح مراد لے رہے ہیں، غیر رمضان میں تہجد مراد لے رہے ہیں، تو وہ کہے کہ تینوں ہی قیام اللیل ہیں، تینوں ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے تینوں میں ان حضرات کے نزدیک۔ اب اس کی کیا وضاحت ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف میں اگر موجود ہے تو دیگر حضرات کو کیوں نظر نہیں آ رہی، اور اس کی کیا وضاحت انہوں نے کی؟ تو دیکھیں کچھ باتیں ہیں، میں آپ کو ایک ایک کر کے ایک ایک پوائنٹ کے طور پہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں پہلا پوائنٹ تو سب سے بڑا پوائنٹ جو آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ یہ حدیث آج نہیں لکھی گئی، آج کسی نے صحیح بخاری میں نہیں لکھی، یہ حدیث جب بخاری شریف لکھی گئی تھی تبھی بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھ دی تھی، اور ایک بار نہیں، یہ کئی بار بخاری شریف میں موجود ہے۔ لہذا اگر اس حدیث کا یہی مصداق ہوتا جو آپ فرما رہے ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں، اگر یہی مصداق ہوتا تو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، امت کے جماہیر اسلاف وہ ہم سے بہتر ان حدیث کو، ان کے مطالب کو سمجھتے تھے۔ 12 صدیوں بعد آپ کو جو بات سمجھ میں آئی کہ تراویح 8 رکعت پڑھنی ہے اور وہ اس حدیث سے ثابت ہے، وہ 12 صدیوں تک امت کے اتنے زیادہ مسلمانوں کو، مجتہدین کرام کو سمجھ نہیں آئی۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، یہ حضرات اس بات سے یہ نہیں سمجھ پائے کہ تراویح 8 رکعت پڑھنی ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تراویح 8 پڑھنی ہے، اور جو 20 پڑھ رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ تو ایک بات، تو ایک پوائنٹ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آج نہیں لکھی گئی، یہ پہلے ہی لکھی ہوئی تھی بخاری شریف میں، اور اس سے کسی نے استدلال نہیں کیا، نہ امام مالک رحمہ اللہ نے کیا، نہ باقی بعد میں آنے والے کسی امام نے کیا، سب کا مذہب 20 رکعت کا ہی ہے۔ دوسری بات یہ کہنا کہ تراویح، تہجد اور وطر یہ ایک ہی ہے، یہ بھی کسی طور پہ درست نہیں ہے۔ ان تینوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دینا قیام اللیل کی، یہ درست نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو دیکھیں تمام محدثین نے ان تینوں نمازوں کے الگ الگ باب باندھے ہیں، تراویح کا الگ باندھا ہے، تہجد کا الگ باندھا ہے، وطر کا الگ باندھا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وطر کی نماز تو ناظرین واجب ہے، ایک ایسا واجب جو تقریباً فرض کے قائم مقام ہے، فرض کے درجے تک آ جاتا ہے۔ کیوں؟ جیسے نمازوں کا فدیہ دینا ہے 5 نمازوں کا، اسی طرح چھٹی نماز 6 نمازوں کا فدیہ دینا ہوتا ہے، ایک شخص جو نماز پڑھنے پہ قادر نہ ہو، وطر کا بھی فدیہ دینا ہوتا ہے۔ سفر میں جہاں وہ نمازیں قصر ہوتی ہیں، اور وطر تو پوری پڑھنی ہی پڑھنی ہے آپ نے 3 رکعت، وہ قصر بھی نہیں ہوتی، تو وطر کا درجہ تو بہت اعلیٰ ہے، اس کو تہجد جو سنت ہے یا تراویح جو سنت ہے اس کے درجے میں لا کے کھڑا کر دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ایک تو وطر الگ ہو گیا، دوسرا تہجد و تراویح میں بھی بہت بڑا فرق ہے، اس کے بہت بڑے بڑے فرق بیان کیے گئے ہیں، کیے جا سکتے ہیں۔ میں چند فرق ہیں جو آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کر دیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، تہجد کی نماز کا ذکر تو قرآن میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، جبکہ تراویح کا ذکر قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے، جو رمضان مبارک میں خاص طور پہ پڑھی جاتی ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ نمبر 2، تہجد کی نماز پورے سال پڑھنے کی نماز ہے، جبکہ تراویح کی نماز صرف رمضان مبارک میں پڑھی جاتی ہے، یہ دونوں الگ الگ نمازیں ہیں۔ نمبر 3، تہجد کا اصل وقت آخر رات میں ہے، اور تراویح کا اصل وقت ابتدائے رات میں ہے، عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، عام رواج بھی یہی ہے، اور تراویح کا وقت، تہجد کا وقت آخر صبح صادق سے قبل، سب سے اولا افضل یہی ہے کہ صبح صادق سے جتنا قبل پڑھا جا سکے آخر رات میں پڑھی جائے۔ تراویح میں جماعت مسنون ہے، 14 فرق ناظرین، تراویح میں جماعت مسنون ہے، جبکہ تہجد میں جماعت مسنون نہیں ہے۔ تراویح میں پورا قرآن کریم ختم کرنا الگ سنت ہے، جبکہ تہجد میں پورا قرآن کریم ختم کرنا سنت نہیں ہے۔ چھٹا فرق بہت اہم ہے ناظرین، سمجھیے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 رات تراویح کی، جیسے صحیح بخاری میں موجود ہے، 3 رات تراویح کی نماز پڑھانے کے بعد فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اس وجہ سے پڑھانا چھوڑ دیا۔ جبکہ تہجد کی نماز کے بارے میں تو صحیح روایت میں منقول ہے کہ وہ پہلے فرض تھی، اس کے بعد اس کا فرضیت کو امت سے ختم کیا گیا ہے۔ جب وہ ختم اس کے بعد کی گئی ہے تو اس سے متعلق تو ڈر ہی نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ فرض ہو جائے، اس کو تو فرضیت سے ختم کیا گیا تھا، اور تراویح کے بارے میں یہ ڈر تھا، اس لیے باجماعت آپ علیہ السلام نے مسجد میں ادا نہیں فرمائی۔ تو دونوں بالکل الگ الگ چیزیں، تراویح کا ڈر تھا بعد میں فرض نہ ہو جائے، تہجد تو پہلے ہی فرض تھی، بعد میں ختم کی گئی تھی۔ 7واں ناظرین، تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں ان کے ابواب الگ الگ باندھے ہیں، ان کو الگ الگ نماز ہی شمار کیا ہے، فقہا نے بھی فقہی کتابوں میں اس کے الگ الگ باب باندھے ہیں۔
اس کے علاوہ ائمہ مجتہدین امام اعظم امام شافعی وغیرہ سے تہجد کی نماز تراویح کے بعد پڑھنا ثابت ہے. وہ تہجد کی نماز الگ پڑھتے تھے. اگر یہی نماز تہجد کی ہوتی تو اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھنے کی ضرورت ظاہری باتیں نہیں رہتی. لیکن یہ چند فرق تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. لہذا تراویح تہجد اور جو ہے وطر کی نماز کو ایک ہی قیام اللیل کی صف میں کھڑا کر دینا اس اعتبار سے کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے, اور رمضان اور غیر رمضان والی حدیث لے کے آنا, تو اس سے یہ استدلال درست نہیں ہے, اور نہ کسی ائمہ مجتہدین نے اس سے یہ استدلال کیا ہے. ایک اگلی تیسرا پوائنٹ اس حدیث سے متعلق آپ یہ سمجھے گا ناظرین کرام کہ اگر آپ اس حدیث سے یہ استدلال کرتے ہیں تو پھر تو بخاری شریف میں کئی جگہ پہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, وہ اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ مقیم تھے, رات گزار رہے تھے, اور جو زوجہ مطہرہ ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی, تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رات کا عمل یہ ذکر کیا ہے رمضان میں کہ آپ علیہ السلام اٹھے, آپ نے نماز پڑھنا شروع کی, تو اس کے بعد ثم رقد فصلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین, اس طرح کر کے دو رکعت کر کے انہوں نے کل 13 رکعت گنوائی ہیں. 13 رکعت صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے رات میں ادا کی ہیں. تو پھر اس حدیث کا کیا جواب ہوگا؟ آپ نے ایک حدیث تو لے لی حضرت عائشہ والی, اور آپ بار بار حنفیہ کو اور جمہور امت کو اس پہ تانے دے رہے ہیں, طنز کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس حدیث کو لیتے ہیں تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں 13 رکعتوں کا ذکر ہے, اور بعض جگہ پہ اس میں 11 کا بھی ذکر ہے, لیکن جہاں 13 کا ذکر ہے اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ تو اس کا جواب نہ دینا بہت آسان ہے ان سب حدیثوں کا, کہ جو ائمہ مجتہدین نے, جو اسلاف نے, جو شراح بخاری, جو بخاری کے بڑے بڑے شارحین ہیں, انہوں نے ان روایات سے جو لیا ہے, جو ان کا مذہب ہے, اگر ہم وہی لے لیں, ہم اس پہ عمل کر لیں, تو کیا خیال ہے ناظرین کرام, یہ اس سے بہتر نہیں کہ ہم خود سوچیں اس حدیث سے کیا ثابت ہو رہا ہے. جب امت کے صدیوں کے جو مجتہدین ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی, جن کا ذہن حدیث اور قرآن کریم کے نصوص کی اس تہ تک پہنچ جاتا تھا کہ جہاں تک پہنچنے کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے, تو وہ حضرات اس حدیث سے, ان آثار سے کیا سمجھے ہیں, جب چاروں ائمہ کا اجماع ہے, بلکہ صحابہ کرام و تابعین سب کا اجماع ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ سے ترمذی میں نقل ہے کہ میں نے اپنے شہر مکہ مکرمہ سے لے کے کہیں بھی نہیں دیکھا کہ کوئی 20 رکعت تراویح سے کم پڑھتا ہو. علامہ شامی رحمۃ اللہ نے شامی میں ذکر کیا ہے کہ حجاز, مصر, مکہ, مدینہ, پوری دنیا میں, عالم اسلام میں جہاں جہاں تراویح ہوتی ہے 20 رکعت تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے امت کو. تو جب سب نے یہ ذکر کیا ہے کہ امت مسلمہ 20 رکعت تراویح پڑھ لی, تو ایسے میں اس میں انتشار پیدا کرنا, اور میں نے جیسا کہ ذکر کیا ابتدا میں کہ آج سے 100 سال قبل اختلاف پیدا کیا گیا ہے, اور اس کو اتنی ہوا دی گئی ہے کہ آج کل یہ ایمان و کفر کا مسئلہ بن گیا ہے. اس پہ لعن طعن اور اس پہ طعن و تشنیع ایک رواج بن گیا ہے, جبکہ میں نے بتایا 12 صدیوں تک یہ اتفاقی مسئلہ تھا کہ تراویح کی رکعت 20 ہیں, 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے. اسی پہ امت کا تعامل تھا, اسی پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجماع تھا. سب سے بڑی بات یہ ہے سالوں صحابہ کرام نے بالاجماع حضرت ابی بن کعب کی اقتداء میں 20 رکعت پڑھی ہیں اور کسی نے نکیر نہیں کی. آخری ایک بات ہے ناظرین کرام, وہ ذکر کر کے میں ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. دیکھیں جو 20 رکعت سے متعلق دلائل تھے, جو جمہور کا مذہب ہے, سلفاً و خلفاً, شرقاً و غرباً, جس پہ عمل ہوتا رہا ہے, میں نے سب کو ذکر کر دیا. اور جو 8 رکعت والوں کی دلیل تھی اور اس کی کیا وضاحت تھی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. اب دیکھیں جو بندہ 8 رکعت پڑھنا چاہتا ہے اور اس کو وہ دلیل سمجھ میں آتی ہے, وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے, وہ پڑھے, وہ اس کا عمل ہے, وہ اس کا جواب دہ ہے. لیکن ان حضرات پہ جو جمہور امت ہے, جو صحابہ کرام و تابعین ہیں, جو ائمہ مجتہدین ہیں, ان پہ طعن و تشنیع کرنا, یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ صحیح بخاری کی حدیث لے کے ان پہ طنز و طعن کرنا, یہ کہیں سے مناسب نہیں ہے. 20 رکعت پڑھنے والوں پر جو جمہور کا مذہب ہے, ایسا کوئی طعن و تشنیع کرنا آپ کے زندگی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے, آپ کے اسلام کو, آپ کے نیکیوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. لہذا اس سے پرہیز کریں. آپ نے 8 رکعت پڑھنی, آپ پڑھیں. ان حضرات نے جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی, وہ قرآن و پاک اور حدیث کی ان باریکیوں سے واقف تھے ناظرین, وہ نصوص کی ان تہوں تک پہنچے تھے جہاں تک میں اور آپ پہنچنے کی سوچ بھی نہیں سکتے. آپ ایک نظر حدیث کی شروحات پہ, فقہ کی کتابوں پر ڈالیں. اگر آپ اس سے کچھ سمجھ سکتے ہیں تو آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ جہاں تک وہ پہنچے ہیں, جن باریکیوں سے انہوں نے مسئلے اصول نکالے ہیں, وہاں تک میں اور آپ پہنچ نہیں سکتے. ہماری تو یہ حالت ہے کہ ہمارے بعض حضرات جو 8 رکعت کے قائل ہیں, محمد بن یوسف رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے اسی تراویح کی رکعت سے متعلق 11 رکعت کی, وہ صاحب ابن یزید سے روایت کرتے ہیں جو ان کے نانا ہے, لیکن وہ ان کو بیٹا قرار دے دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا, جبکہ ان کا نواسا ہے. اور ہماری یہ حالت یہ ہے کہ موطا مالک کو ہم روح زمین پر پہلی حدیث کی کتاب قرار دے رہے ہیں, جبکہ اس سے پہلے 25 سے 30 کتابیں لکھی جا چکی تھیں. موطا مالک سمیت, موطا مالک سے پہلے صحیفہ امام ابن منبہ اور امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ کی مسند ہے, اور بھی دیگر بہت سی کتابیں ہیں جو موطا امام مالک سے پہلے لکھی جا چکی تھی. لیکن ہماری استعداد کی یہ حالت ہے کہ ہم اس کو پہلی حدیث کی کتاب قرار دے دیتے ہیں.
باقی میں نے بعض حضرات سے متعلق پہلے بھی ذکر کیا بیچ میں، جو ہماری چوتھی دلیل تھی یزید بن رومان والی مرسل حدیث، اس کو منقطع قرار دے دیا اور کہا یہ منقطع ہے، اس سے عمل نہیں ہو سکتا، اور انتہائی عجیب لہجے میں اس کو رد کیا جیسے کوئی یہ بازاری زبان چل رہی ہے یا یہ کوئی، تو یہ ایسی کوئی بدتمیزی کرنا ان سے متعلق یا ایسی بد زبانی کرنا کہ جس سے ان کی ناقدری ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں، صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ مجتہدین، ان کا احسان مانا جائے، احسان نہیں مان سکتے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، آپ اپنے حال پہ رہیں، اپنی 8 رکعت پڑھیں، جو آپ کو عمل سمجھ میں آتا ہے وہ کریں، اپنے اور دوسروں کے اعتماد کو اسلاف پر سے نہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔